السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حسد کیا ہے۔ میں آپ کو حسد کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے معنی کے بارے میں بتاؤں گا، اور قرآن اور حدیث میں کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسد کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حسد کے بارے میں۔ کہ جو معنی ہے وہ ہے کڑنا، جلنا۔ یعنی اگر کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا فرمایا ہے، کسی کو مختلف صفات سے نوازا ہے، تو دوسرا انسان اس کی صفات، اس کے ہنر، اس کی دولت اور پیسے سے جلے اور عداوت رکھے، اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیزیں چھین لے، اس سے یہ چیزیں چھین جائیں، اور اس کو نقصان ہو، اور یہ تکلیف میں رہے۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ ہر وقت دوسرے لوگوں کو اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اس کی دولت اس سے چھن جائے۔ اگر اس میں کوئی اچھی عادات ہیں، کسی انسان میں کو اللہ تعالیٰ نے ہنر سے نوازا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ہنر بھی چھن جائے، ختم ہو جائے۔ انسان کی عادت ہے، یہ بہت ہی غلط ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ اس سے خوش ہوں، اس سے آپ عداوت نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کرنے والے تو مر جا تاکہ تیری جان چھوٹ جائے۔ یعنی حسد جو ہے بہت بڑی اذیت میں، حسد بہت بڑی اذیت ہے، اور حسد کرنے والا انسان ہر وقت اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد کی جگہ اسلام نے رشک کرنے کا حکم دیا ہے کہ خوشی سے خوش ہوں۔ اگر کسی کو آپ خوش دیکھتے ہیں تو اس سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہنر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے، آپ اس سے حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں بھی دے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بھی نوازے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ چیزیں جو اس کے پاس چیزیں ہیں وہ چھن جائے، تباہ ہو جائیں۔ آپ رشک کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ بھی مانگیں، محنت کریں، اور کسی کے لیے برے جذبات نہ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دور کہیں اگر بارش ہو تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے نہیں خوش ہوتا کہ دور کہیں میری زمین ہے، میری زمینیں ہیں، اور بارش ہوگی تو وہ فصل اچھی ہوگی، نہیں، بلکہ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ دور کہیں بارش ہو رہی ہے، اس بارش سے فصل اچھی ہوگی اور کسی کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے حسد سے منع کرتا ہے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے کسی کو خوش دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مجھے بھی اس طرح کی صفات، ہنر اور خوشی عطا فرما۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔